راکا کے سلطان معظم کا قصہ سن لے، سبحان اللہ، اس قصے کو 100 دفعہ دوہراؤ پھر لذت دیتا ہے جیسے آج ہی سنا تھا۔ ان کی قصوں میں ایسی برکت ہے، اور قرآن میں بھی ایسے، جتنا پڑھو اس سے آدمی بور نہیں ہوتا اور لذت بڑھتی ہے۔ تو صحابہ چند آدمیوں کو پکڑ کے لے آئے جو ان کے خلاف سازش کر رہے تھے، کہا یہ آپ کے خلاف کچھ محاذ بنا رہے تھے، آپ کے مثلا قتل کا کچھ ایسا۔ آپ نے ان کو دیکھا، کیا تم کچھ کر نہیں سکتے؟ آئے دیکھا سلطان معظم، اور آگے کیا کہا، ان کو مار دو، قتل کر دو؟ کہا جانے دو، چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، کہا نہ پکڑو نہ جکڑو، چھوڑو، جانے دے، کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ سوچیں کیا شان ہے آپ کی، یہ سلطان معظم ہے کہ نہ ان کی ہم کو پرواہ ہے، نہ تمہاری مدد کی ضرورت، ہم تو تم کو سکھانے آئے ہیں، مدد کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ تو سکھاتے تھے ان کو، تم کو دنیا میں کیسے چلنا ہے، اور آقا کو ضرورت تو نہیں تھی۔ جیسے آپ ایک دفعہ اکیلے تھے، کسی نے موقع پایا کہ اکیلے سوئے ہوئے، اب ان پر جو سے ہیں استغفر اللہ ہمارے قابو میں آ جائیں گے، تو آقا جی آرام فرماتے تھے کہ اکیلے ایک دم جا کے وہ تلوار لٹکی سے اٹھائی، آقا جی کہتے بتاؤ کون بچائے گا؟ اس کے اب تو یہ نہیں جا سکتے، آپ آرام سے پڑے تھے، آپ نے کہا اللہ، وہ کانپا، اس کی تلوار گر گئی۔ اب آگے سنیں سلطان معظم کا، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے تلوار اٹھائی، کب اب بتاؤ تم؟ کہا کن خیر آخذ، آپ ایسی ذات ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو کیا بات ہے، معافی ملے گی۔ آپ نے معاف کر دی، دیکھا نہیں صحابہ جاؤ پکڑو پکڑو اس کو، جلدی قتل کر دیا، میں تو شکر ہے بچ گیا، نہیں پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو کرتا، اس کے باوجود، اور اس نے کیسا کہا، جانتے تھے یہ کریم ہے، عظیم ہے، کیا کن خیر آخذ، آپ بہت اچھے تلوار پکڑنے والے ہیں کہ آپ سے تو معافی کی امید ہے۔ جیسے اس جس کی کسی کے قتل کا آپ نے حکم دیا تھا، اس نے آقا کی بے ادبی کی تھی، آپ نے کہا جہاں ملے تو قتل کر دے گا، وہ چھپ کے کہیں آ گیا، پکڑنے سے پہلے آقا کو قصیدہ پیش کیا، اس قصیدے میں لکھا ہوا تھا نبئت ان رسول اللہ اوعدنی، مجھے خبر ملی ہے نبی کریم نے میری سزا کا فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے پتہ سزا کا فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی عادت معافی دینے کی ہے، معاف کر دیا۔ دیکھا نبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمور، ان کی عادت بن چکی ہے معافی دینے کی، یہ سلطان معظم۔ ہم تم اور کافر مسلمان کوئی بھی ہو، اس کا کوئی پکڑا جائے، ہو بڑا خطرہ ہو گیا، ہو اس کو پکڑو، اس کے داغے پڑھو، اس کے، یہ سلطانی ہے بے نیازی، اور سب پتہ سب کا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہی قریشی سردار آئے، مسلمان ہو چکے تھے لیکن اندر سے دل صاف نہیں تھا، آقا جی باہر سے نہیں اندر سے تہ تک انسان کو جانتے ہیں، یہ سلطان معظم ہے، انہوں جاسوسوں کی ضرورت نہیں، سی آئی ڈی کام کرے خبر دے، یہ سلطان کیا بات ہے آپ کی، کیا کہوں تمہیں۔ تو مسلمان تو ہو چکے تھے کہ اب جان بچانی ہے تو آقا کا احترام کرنے آئے، پاس بیٹھے، آقا جی نے نگاہ کرم اٹھائی اور اشارہ فرمایا، کیا کہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا تم کو مسلمان ہونا پڑا ہے کہ تم اندر سے صحیح نہیں ہو، میں نے معافی میں رکھا ہے تو یہ معافی کو شکر کرو اور ٹھیک ہو جاؤ، نہیں تو پھر تمہاری گت نہ بنے کیا بات ہے سلطان معظم، دیکھا یہ ہے نا سلطان معظم، کہا تم لوگوں کو مسلمان ہونا پڑا ہے، سے دیکھا، اللہ اکبر، پر دیکھا ہوگا دہل گئے ہوں گے، ہاں جس کے سامنے سرے سربراہ خم رہے ہیں، ہاں سبحان اللہ، عرب کے بڑے بڑے ہیں جی جھکے رچے پر، سنو آپ ان کی بات کو سنو، سب کو بھول جاؤ گے، اللہ کی قسم ہے کہ سلطان تھے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہی تھے،
ہاں تو جو بات ان میں کسی میں ہے ہی نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں ہے کسی میں۔ دنیا کے سلطان معظم کا حال تم دیکھ لو، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی کدھر بھاگتے ہیں کبھی ہتھکڑیاں لگتی ہیں، کبھی کچھ ان کو ہوتا ہے یہ کوئی سلطان ہے؟ یہ سلطانی ہے۔ درخت کو بلائیں تو آ جائے، زمین کو حکم کرے تو زمین بات مانے۔ کسی نے کیا آج تک؟ جس کو انعام دیا گیا تھا کہ تم ان کو لائے، تم اتنے 100 اونٹ ملیں گے، وہ آیا تو آپ نے کہا زمین پکڑ اس کو، زمین پھٹی اور کھینچ کے لے گی نیچے، کیا امان دے؟ آپ کے آپ نے پھر امان دی، 3 دفعہ ایسے ہوا، پھر آخر وہ ڈر گیا، چلا گیا، پھر بھی معاف کر دیا۔ یہ سلطان ہے بھائی۔ آقا جی ہیں، آقائی ہو۔ اگر انسان یہ سوچے تو پھر ان کے معاملے کی قدر دل میں آتی۔ ایک ہی پتہ انسان نے تو کیا درود کی قدر جانے، کیا تربیت کی قدر جانے، پھر وہ حیات النبی ہیں، کیا قیامت سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ قدر سے نماز پڑھیں گے، قدر سے درود پڑھیں گے، ان کے حکموں کی اہمیت دیں گے، وہ آپ کو ضائع ہونے دیں گے؟ وہ آپ کی نسل تک آپ کی حفاظت وہ کریں گے۔ ایسے ہوا ہے، بعضوں کی آقا کی نسلوں تک حفاظت کی ہے، کہ وہ ان کے بن کے مرے ہیں نا، بنے ہیں ان کے، کہ اس کی وجہ سے دوسروں پہ بھی کرم کیا ہے، کہ وہ کرم کے قابل نہیں ہے لیکن یہ ہمارا ہے، وہ اس کے لگتے اس کو تکلیف ہوگی تو اس وجہ سے ان کے پر بھی رحم کیا۔ آپ ان کے بنیں گے، آپ کے نسلوں تک کو محفوظ کریں گے، نہیں کہ آپ کو، کہ آپ دل سے بنتے نہیں نا، یہ مصیبت ہے۔ آپ دل سے بننے، آپ کو معجزے دکھیں گے۔ اسی وہ شعر جو سے وہ حق شعر ہم پڑھتے ہیں، وہ عقیدے کی وجہ سے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ عقیدے بنائی بھی جاتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں تخیل کے عقیدے، وہ حقیقت ہے۔ مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، جہاں مرضی رہو۔ ہاں، پہلے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں، اس قسم کے واقعات سناتے ہوئے ڈرتا ہوں بہت۔ ہاں، وہ حیات النبی اتنا کافی، آپ ان کے وگے ادھر سے تحفظ مل گیا، ساری دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جیسے کوئی واقعات کراچی کے بھی سنائے تھے اور بھی کہیں سنائے تھے، جیسے اس کو نمازی کو کہا، آقا کا بنا ہوا تھا نا طریقت کے واقعات میں، تو اس کو کہا نماز میں گھر میں پڑھنا، زیارت نصیب ہوئی۔ اور جو اس کے پیچھے لگے تھے ساری رات باہر بیٹھے رہے کہ نکلے گا اس کو قتل کریں گے، جو بھی تھے، ڈکیتی تھے، مکیتی تھے، دشمنی تھی جو تھی۔ سبحان اللہ، نماز گھر میں پڑھی، بتایا کچھ نہیں۔ صبح باہر گیا، دوستوں سے ملا، کہا رات کو ادھر آدمی ساری رات پہرا دیتے رہے، تم نماز پڑھنے نہیں آئے، نہیں کیا؟ کہا کیا ہوا؟ وہ پتہ چلا اس کے قتل کے لیے آئے تھے۔ اگر آقا جی اس کو بتا دیتے نا، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باہر نہ نکلنا، فرض کا نماز گھر میں پڑھو، اگر یہ کہتے باہر نہ نکلنا نماز میں، لوگ تمہارے قتل کے لیے آئے، تشویش ہو جاتی، وہ ساری رات نہ سوتا، چھتوں پہ جاتا، موریوں سے دیکھتا، نہیں آرام سے سویا، مزیدار نہیں تھی، صبح اٹھا امن۔ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، پھر لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تحفظ چاہیے، تحفظ موجود ہے۔ جو تحفظ ان سے ملے گا ساری کائنات میں آپ کو کوئی نہیں دے سکے گا، خدا کی قسم۔ آخرت کا تحفظ دے دیں گے آپ کو، آخرت کا حساب کتاب ختم کر دیں گے، نہ پل سے رات پہ حساب، نہ قبر میں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ میزان۔ لوگوں کی مصیبت پڑی رہے گی، تم کو مصیبت نہیں ہوگی اگر انہوں نے تحفظ دے دیا۔ اصحاب بدر کو تحفظ دیا نا، ان کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے جو میں نے پہلے واقعات بیان کیے، تو اللہ تعالیٰ کیا اے بلو باشے تم قد غفرتم، تم کو دنیا میں ہی بخش دیا، تمہارے سے سوال جواب ہے، جو مرضی ہے کرو، بتا۔ تو آپ کو تحفظ اگر مضبوط چاہیے تو حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں تھے نہیں ہیں، تو ان کے بن کے دیکھیں، آپ کو تحفظ ملتا نہیں ملتا، کیونکہ آپ کے ساتھ ایسے معاملے پیش آئیں گے، ایسے واقعات آئیں گے جو آپ کا یقین بنا دیں گے۔ ہاں، ہم بنتے نہیں ہیں نا، بن جائیں تو یقین بھی بن جائے کہ آپ کو مصیبتوں سے نکلنے کے اسباب بنیں گے، رزق کے اسباب بنیں گے، رزق کی قید سے نکال دیں گے آپ کو۔ ہاں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔
جو زبان سے نکل جائے وہ ہو کے رہتا ہے زبان مصطفیٰ کنجی کن فکو. اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں کہ ان کی دعا لیں، کوئی کرم کی نظر ڈالیں، کوئی ہم پہ کرم ہو جائے، ہم دنیا آخرت میں راحت سے رہیں. ہاں کسی کو وسیلہ پکڑا، اس لیے ہم کسی پارٹی میں نہیں جاتے نا، ریلیاں نکالتے ہیں. ہمارے وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، تو پھر کیا چاہیے؟ یہ حقیقت ہے، یہ باتیں نہیں، حقیقت ہے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی کسی چکر میں تھا کہ میں آقا کی خبر دوں. آقا صحابہ کو سکھاتے تھے دشمنوں سے احتیاط کرنی چاہیے، تو انسان احتیاط کرے، جبنوں کے سامنے سے چھپے. تو آپ اس یہ نہیں چھپتے تھے کہ آپ کو خوف تھا کہ ان کو سکھاؤں چھپنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو سکھانا تھا، ورنہ آقا کو خود تو ڈر نہیں تھا. اور جب آقا ساتھ ہوں، اسباب چاہے ہوں نہ ہوں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کے ساتھ غار میں ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، سنا ہوگا واقعہ، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. اب سلطان معظم ساتھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو جو زبان سے نکالنے ہو جاتا ہے. جی دباؤ کا سری کہا، یہ تو اوپر ہی کھڑے کا نظر پڑ گئی. آپ نے کہا لا تحزن، کسی چیز کا غم مت کرو، ان اللہ معنا، ہمارے تمہارے ساتھ اللہ ہے. سلطان معظم، سلطان معظم. ایک اور چکر میں پڑا تھا، اس کے اتنا مجھے میرے ہاتھ آ جائے گا میں خبر دوں. اس نے دیکھا فلانی جگہ ایک روح پوش ہے تھوڑے، بھاگتا ہوا گیا شہر میں، بھاگتا ہوا تاکہ ان کو بتائے کہ حضرت محمد فلانی جگہ ہے. وہاں گیا تو بھول ہی گیا. سوچا کیا کہنا تھا، اس کے دماغ نے کام نہیں کیا. پھر دوبارہ آیا، او یہ چن کا تو بتا. پھر دوبارہ 2-3 دفعہ ایسا کیا، بھول گیا. اس نے کیا کوئی اور ہی بات ہے، پھر چلا ہی گیا. آپ کے واقعات عجیب عجیب ہے. سبحان اللہ. دیکھا حضرت علی کو اپنی جگہ سلا کے نکل کے شاہت الوجود تھوڑی سی خاک پھینک کے وہ بیٹھے ہوئے تھے ساری رات. آقا سامنے سے نکلے، دکھا ہی نہیں کون گیا کون آیا. سنا ہوا نا واقعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کو آپ کو بھی نکال سکتے ہیں. ہاں اس میں ایک اور واقعہ طریقت میں سناؤں تھوڑا سا، لیکن اندازے نہ لگانا، نہیں اندازے لگاؤ گے. بہرحال آقا نے کہا جاؤ طواف کرو. دکھے ہی نہ کسی کو، طواف کر کے گھر آ گیا. وہاں پہرے والوں کو پتہ نہیں کون ہے، خود نہیں جس کو کہہ دیں وہ بھی روح پوش ہو جاتا ہے، سامنے نظر نہیں آتے. سامنے اس کے جی چاہ رہا تھا نا، اور آقا جی اس پہ کرم اور عفو کی نظر رکھتے کہ تمہارا جی چاہتا جاؤ. جب کہا جاؤ اب کون دیکھے گا اس کو، پہرے پولیس سب کچھ ہے. جی وہ گیا آرام سے طواف کیا. دیکھیے تو ایسے شہنشاہ کا ساتھ وہ آپ کو مل جائے کیا چاہیے. وہ تو ساتھ رکھنے کو ہم صدری امت کو تیار ہے، تم میں ان سے دور بھاگتے ہیں. خدا کی قسم وہ تو ساری امت کو کافی ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی زبردست شہنشاہ ہیں. خدا نے اپنی خدائی میں ان کو جیسے نہ یہ حقیقت ہے، اپنا نائب بنا، جو مرضی کر لو، جو مرضی. تو تم کو امان چاہیے، پولیس سے بھی چاہیے، ڈکیتی سے بھی، ہر چیز چاہیے، تو ان کے بن جاؤ، امان مل جائے گی. حکومت سے امان دے گی تم کو، پولیس دے دے گی، گارڈ دے دے گی، وہ گارڈ کو بھی مار جائیں گے، تم کو بھی مار جائیں گے. مارا ہاں گارڈ کیا کرے گا؟ اب کیا کرو گے؟ اگر انہوں نے امان دی، کوئی چیز تمہارے قریب نہیں آ سکتی. کہ بہت بڑا حکم ہے وہاں سے. اس حکم کو انسان نہیں، انسان جنات پتھر ہر چیز ان کو جانتی مانتی، اس قریب نہیں جاتے. پھر اس شخص سے بڑا ڈرتے ہیں کہ یہ ان کے حکم کے ماتحت ہے. جس کے لیے کرنا تو ان کے بنے نا، بنتے نہیں نا، دھکے کھاتے پھرتے. آج بھی تمہارے لیے وہ امان ہے، خدا کی قسم ہے. بس
میں ماضی کی واقعات کے حساب سے نہیں بیٹھتا ہوں کہ وہ تھے، وہ ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرو۔ دین چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت کے امان چاہیے، دنیا کی میں امان چاہیے، سب دے سکتے ہیں تم، تو پھر ان کے بن جاؤ، یہ پڑھ لو، چلیں بس۔ ہاں اگر کی سمجھ میں آ جائے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آ گیا، نہیں تو پھر اپنی اپنی قسمت اپنا اپنا